والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے یا غوث. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، سیادت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، اور تو میری التجا کرنے کی بھی حاجت نہ رکھا کر. تو میری التجا کرنے کی بھی حاجت نہ رکھا کر، کہ تو ہے ظاہر و باطن کے سب احوال سے ماہر. کہ تو ہے ظاہر و باطن کے سب احوال سے ماہر، میرے حامی، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے رہبر. میرے حامی، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے رہبر، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شینشین پہ تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، آستان حاضہ کے جمیع ذمہ داران، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی ہماری اس حاضری کو اس مبارک خطے میں قبول فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جتنے حاضرین ہیں کچھ یہاں پیدا ہوئے ہیں بسنت نگر، جو پہلے کہلاتا تھا اور بعد میں بسمت کہلایا ہے، یا پھر وہ ہوں گے جن کے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے ہیں. کسی کا تعلق 50 برس کا ہوگا، 100 برس کا ہوگا، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے سے میرا تعلق 300 سال پرانا ہے، کیونکہ یہ جو صاحب مزار بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا درویش محی الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. تو میں یہاں پر آنے کو اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں، اور کچھ تو ہے اس سرزمین پر کہ حیدرآباد کی سرزمین سے 250 برس پہلے میرے دادا سرکار موسیٰ قادری تشریف لایا کرتے تھے. تو یقیناً یہ وفاداروں کی سرزمین ہے، یہ محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، اور یہ وفاداروں کی سرزمین ہے. یہ کوفے والوں کی زمین نہیں، یہ کربلا والوں کی زمین ہے. یہ کربلائیوں کی زمین ہے، یہ مولائیوں کی زمین ہے، اور یہ صوفیاء کرام کی زمین ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوں مولوی سالار قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت پر کہ 25واں ان کا سالانہ عرس آپ حضرات منعقد کرتے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2020 سے پہلے میں آخری مرتبہ یہاں پر آیا تھا خطاب کرنے کے لیے. 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حالات بھی متغیر ہوئے. 2-3 سال تو جلسے میں سمجھتا ہوں ہوئے بھی نہیں. بہرکیف اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اور ہر سال
یہ جو منتظمین ہیں اس کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، صدر، نائب صدر، معتمدین، صوفی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو عرس کی محفل ہر سال منعقد ہوتی ہے اولیاء اللہ کے آستانوں پر، راز کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا۔ صوفیاء کرام نے جتنی خدمات سرزمین ہندوستان پر اسلام کی تبلیغ، اشاعت اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے حوالے سے کی ہیں، یہ بڑی محنتوں کے بعد کی ہے، بڑی مشقتوں کے بعد کی ہے، اور اس پر بڑی انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر کسی حکمت عملی کے بزرگوں نے عرس کی محفلوں کو سجایا ہے۔ محنت لگتی ہے، 10 دن 12 دن انتظامی کمیٹی ہو، صاحب سجادہ ہو، عرس کی تقاریب کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، نذرانے ہوتے ہیں، پھر جا کر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، پھر شہ نشین بنایا جاتا ہے، پھر شامیانہ ڈالا جاتا ہے، علماء کو بلایا، ایک بہت ساری ترتیب لگتی ہے، بہت ساری محنت لگتی ہے، جب جا کر ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ آپ حضرات تو گھر سے نکلے، آئے اور بیٹھ گئے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو محنت چل رہی ہے، یہ لڑکے کو سفیان قادری سے پوچھئے یا جتنے کمیٹی کے لوگ میں نام کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا یاد نہیں ہے، ان حضرات سے پوچھئے کہ یہ 10-15 روز سے کم و بیش اس جلسے اور اس عرس کے پروگرام میں ہے نا بھائی، ہے نا صوفی صاحب، لگے ہوئے ہیں، جب جا کر ایک عرس کی محفل ہو رہی ہے اور ایک تقریب ہو رہی ہے، اور آپ 2-3 گھنٹے نکل کر آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن بیک گراؤنڈ کا جو ورک ہے وہ سب سے زیادہ اہم ورک ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ایک ہے فور گراؤنڈ جو نظر آتے ہیں، اور ایک ہے بیک گراؤنڈ جو نظر نہیں آتا ہے، اور اگر بیک گراؤنڈ ہے تو فور گراؤنڈ کامیاب ہے، اور اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو فور گراؤنڈ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ تمہیں عمارت تو نظر آتی ہے لیکن اس کا فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا۔ 10 منزلہ بلڈنگ تم دیکھو تو تمہیں 10 منزلہ بلڈنگ نظر آئے گی لیکن اس کا فاؤنڈیشن نظر نہیں آئے گا، اور یہی وہ فاؤنڈیشن ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ بلڈنگ، یہ عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی فاؤنڈیشن کا انکار کرے اور کہے کہ فاؤنڈیشن یا بنیاد کوئی معنی نہیں رکھتی تو وہ دیوانہ ہے، بے وقوف ہے۔ تو جو نظر نہیں آتا بنیاد اسی پر ٹکی ہوئی ہے، توجہ ہے، جو نظر نہیں آتا بنیاد اسی پر ٹکی ہی ہوئی ہے، اور اگر بنیاد نہیں تو عمارت نہیں۔ بنیاد، آئیے بیٹھیے، تشریف لیں، بنیاد نہیں بولو تو عمارت نہیں۔ حیدرآباد کا چار مینار 400 سال سے ٹھہرا ہوا ہے، بے شمار طغیانیاں آئی، طوفان آئی، دیکھا نا آپ نے، 400 سال سے ٹھہرا ہے، 400 سال اور ٹھہرے گا۔ چار مینار کے 700-800 میٹر تک کوئی کھدائی کا کام نہیں کر سکتے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا، اسے کہتے ہیں ASI، جو پرانی تعمیرات، کون سی؟ نہیں، جمعہ ہر دن آئے ٹھہر گئے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال نہیں، کم سے کم 400 سال 300 سال، اشارہ سمجھ رہے ہو، 500 سال۔ اب اس کا ایک محکمہ ہوتا ہے آثار قدیمہ کا، اور یہ کیا کرتے ہیں، گائیڈ لائنز بناتے ہیں کہ دیکھیے چار مینار ہو، قطب مینار ہو، تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، فلاں عمارت ہو، اس کے 700 میٹر تک آپ کوئی کھدائی کا کام نہیں کر سکتے۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھئی کیوں نہیں کر سکتے، چار مینار تو وہاں ٹھہرا ہے، تو سائنٹسٹ اور انجینئر کہے گا اس لیے نہیں کھود سکتے کہ عمارت تو آپ کو 500 گز پہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کی بنیادیں 5000 گز تک پھیلی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جتنی پرانی عمارتیں جو کھودی جاتی ہیں، عمارت تو 500 گز پر ہوتی ہے،
5000 اسکوائر فیٹ پر ہوتی ہے لیکن اس کی بنیادیں پھیلی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے, نیم کا درخت دیکھا ہے, پیپل کا درخت دیکھا ہے, درخت اس گھر میں ہے اور اس کی جڑیں بازو والے کے گھر میں ہیں. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. تو یہ جو بنیاد ہے, اگر یہ بنیاد مضبوط ہے تو عمارتیں بنتی رہیں گی, عمارتیں آتی رہیں گی, عمارتیں اگر بنیاد کو ہلا دیا تو تعمیر کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو وہ ٹک نہیں پاتی, گر جاتی ہے. وہ تعمیر بولو ٹک نہیں پاتی. پیارے, اسلام کی بنیاد ہم سید زادے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, ہندوستان کے بادشاہ نے 900 برس پہلے ارشاد فرمایا ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. آخری مصرع غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ حق ہے کہ لا الہ کی جو بنیاد ہے, یہ کون ہے؟ یہ نبی کا جانشین ہے, یہ نبی کا لخت جگر ہے, یہ علی کا لخت جگر ہے, یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, یہ سید الشہداء ہے, یہ ریحانت الرسول ہے, یہ سبط رسول ہے, امام حسین علیہ السلام ہے. اب اس پر غور کرو, بالکل نئی بات آپ کی خدمتوں میں. ابھی مجھ سے عبدالعظیم سوداگر نے پوچھا کہ سرکار عنوان کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے سوچا بھی نہیں, بخدا میں نے ذرا عمومی طور پر علماء بیٹھے ہیں, خطاب سے پہلے آپ تھوڑی سی ذہن سازی کرتے ہیں اور ایک پلاٹ تیار کرتے ہیں, جب جا کے تقریر ہوتی. میں نے کہا 10-15 دن سے میں ویسے ہی پریشان ہوں, کیونکہ میرے حقیقی سالے اور خلیرے بھائی اجمیر شریف کی زیارت کو گئے تھے اور وہ کینیڈا کے سٹیزن تھے, تنہا ان کو ہندوستان دیکھنے کا بڑا شوق تھا. اجمیر شریف گئے تھے, جے پور میں ان کو کڈنیپ کیا گیا اور 20 روز پہلے شہید بھی کر دیا گیا. وہ 10-12 روز کے بعد اطلاع ملی, پھر میں جے پور گیا اور گزشتہ جمعے میں وہی تھا. پھر ہم نے لاش کو, میت کو بڑی دشواریوں کے بعد حاصل کیا, پھر لایا, اور درگاہ شریف قادری چمن میں بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے پڑنانا جو ہے, میرے بھی پڑنانا ہوتے ہیں, حضرت سید عمر حسینی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے وصال پر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سب سے بڑا عربی کا قصیدہ ہے وہ ہمارے پڑنانا کی شان میں لکھا گیا تھا. علماء جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو پھر بہرحال ان کا وہیں حضرت سید عمر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے میں ان کی تدفین آئی. تو مجھ سے کہا گیا, پوچھا کہ کیا تقریر کریں گے؟ میں نے کہا بس جیسے موڈ بن جائے گا بات کر لیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور مرحوم تو وہ شہید ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, لیکن درجات کی کوئی حد بندیاں نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ انہیں اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے. تو بہرکیف 800 برس پہلے سرکار غریب نواز نے فرمایا, اس پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین, کہ یہ جو لا الہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پیارے. آپ لوگوں نے, ہاں صوفیاء کرام کے پاس یہ گرہ کھولی جاتی ہے, لا الہ کے راز بتائے جاتے ہیں. آپ کو دیکھو اور اس کلمے کو دیکھو, لا آپ کے نہیں ہے کوئی معبود, کیا مطلب؟ سوائے اللہ کے. تو آپ جتنی گارنٹی اور وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کیا کبھی آپ نے تحقیق بھی کی ہے بولنے سے پہلے؟ بھئی کسی چیز کی نفی کرنے سے پہلے نہیں ہے میں بول رہا ہوں. ابے تو کون؟ کہاں سے بول رہا؟ میں بول رہا نہیں ہے. ابے پڑھ کے بول رہا, دیکھ کے بول رہا, تحقیق کر کے بول رہا, کیسے بول رہا؟ تو بولے گا نہیں فلاں کتاب میں دیکھا بولا, فلاں سے سنا بولا, میری تحقیق ہے اس لیے بول رہا ہوں. یہ جو کلمہ رسول اللہ نے اس امت مرحومہ کو عطا فرمایا ہے, یہ بڑا پاورفل کلمہ ہے. کیا ہے بولو؟ یعنی جتنے باطل معبود ہیں
جتنے، میں نام نہیں لیتا، حالات نازک ہیں، دنیا میں جتنے باطل خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے، ایک مسلمان چاہے رکشے والا ہو، چاہے ٹھیلے والا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے گناہگار ہو کہ متقی ہو کہ پرہیزگار ہو، سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ جرأت والی بات ہے، کیا ہے؟ یہ ہمت والی بات ہے، اور یہ جرأت، یہ ہمت تم کو رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ فاران کی چوٹی پر میرے آقا تشریف لے کر آئے اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے۔ کیا کہا؟ بولو فلاح پاؤ گے۔ یہ کلمہ حضور نے توحید کا سب سے بڑا ترانہ، اس سے بڑا ترانہ کوئی اور توحید کا بولیے نہیں ہے۔ قربان جاؤ غریب نواز کے، میرے غریب نواز جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے بڑے عالم بھی ہیں۔ غریب نواز کے در کی جاروب کشی کرنے والے اولیاء بنتے ہیں، علماء تو دور کی بات، اولیاء بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ اولیاء بنتے ہیں۔ تو وہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ یہ جو لا الہ کہنے کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اس پر غور کیجئے، لا الہ الا اللہ، اس پر غور کیجئے۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ کہ بڑی کنٹروورشل ہے بعض علماء کے نزدیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، مشہور حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بھی جنت میں جائے گا۔ اب اس کی تشریحات ہیں، توضیحات ہیں علماء کے پاس۔ شہزادے حضور غوث اعظم ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد سرکار سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح فرمائی اور کہا کہ جب نزا کے وقت سانسوں میں انتشار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سانسوں میں انتشار ہوتا ہے، آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ ہیں، کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ ہے۔ تو حضور نے جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا جنت میں جائے گا، تو شہزادے غوث اعظم اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، محمد الرسول اللہ کہنے سے پہلے اس کو موت آ گئی، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن دل میں محمد الرسول اللہ کی نفی اگر رہے گی تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں دل میں محمد رسول اللہ ہے اور زبان پر لا الہ الا اللہ، ڈائریکٹ جنت۔ وہ کلمے کی بنیاد جو کہو تو جنت میں جاؤ، وہ کلمے کی بنیاد اہل بیت رسول ہے، یاد رکھو۔ اور جب تک یہ بنیاد مضبوط تھی، اسلام کا قلعہ مضبوط تھا۔ اصول ہے پیارے، بنیاد کو ہلاؤ گے عمارت گر جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں سیدوں کا کام نظر نہیں آتا، بولتے نا، میں نے کہا پیارے بنیاد نظر نہیں آتی، بنیاد اسلام کی بنیاد میں رسول اللہ کے گھر والوں کا خون شامل ہے۔ امام علی مقام مولا علی مشکل کشا کا خون شامل ہے، امام حسن مجتبیٰ کا خون شامل ہے، امام حسین سید الشہداء شہید کربلا کا خون شامل ہے، کربلا والوں کا خون شامل ہے۔ اسی لیے یہ عمارت آج بھی اپنے بل بوتے پر اس لیے ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کی بنیادوں کو بہت مضبوط فرمایا ہے، اور اگر بنیاد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو نقصان عمارت کا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمارت کو اگر سلامت رہنا ہے تو بنیاد سے دوستی کر کر رکھے، سلامت رہے گی۔ تو یہ جو عرس کی محافل اور مجالس ہیں،
یہ اسی بنیاد کی یاد دلانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، کیونکہ آدمی کا تعلق اپنے مرکز سے ہمیشہ بولیے جڑا رہنا چاہیے۔ یہ اعراس مبارکہ کی محافل، چاہے غریب نواز کا عرس ہو، چاہے بندہ نواز کا عرس ہو، چاہے نظام الدین محبوب الہی کا عرس ہو، چاہے صابر کلیری کا عرس ہو، ہندوستان کے چپے چپے پر ہونے والے اعراس، عرس کی محافل اور مجالس، دراصل یہ صرف چادر اور گاگر کا نام، صندل اور جلوس کا نام، کھانے اور لنگر کا نام نہیں ہے، یہ دراصل اس عہد و پیمان کو یاد دلانے کا نام ہے جو ان اللہ والوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت مولوی سالار رحمت اللہ تعالی علیہ کو 25 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے؟ کچھ تو ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں، بولیے کچھ تو بات تھی نا، اور وہ بات کیا تھی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے کھرب پتی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی قبر پر جا کر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک قلندر ہوتا ہے جو سڑک کے کنارے پڑا ہوتا ہے، آتے جاتے لوگوں کی خیر چاہتا ہے، آتے جاتے لوگوں کی خیر چاہتا ہے، اپنا ہو کہ پرایا ہو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے جا بابا اللہ تجھے اچھا رکھے۔ وہ 1 روپیے پر بھی دعا دیتا ہے، 10 روپیے پر بھی دعا دیتا ہے، کچھ دو تب بھی دعا دیتا ہے، کچھ نہ دو تب بھی دعا دیتا ہے۔ تو دراصل یہ جو قلندر ہیں جنہیں دنیا پہچان نہیں پائی ہے، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو آج دنیا کا نظام انہی قلندروں کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے، انہی کی دعائیں ہیں، کیونکہ یار لوگوں نے تو اسلام میں بگاڑ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، برباد کرنے کے لیے اپنوں نے، پرایوں نے بہت کوششیں کی، اور اہل سنت کے عقائد پر حملہ آور ہونے کے لیے سعودی عرب نے، قطر نے، کویت نے، سلفیت نے ہزاروں نہیں کروڑوں کھربوں روپے خرچے، کتنے بولو؟ کھربوں روپے خرچے، ان کا پیسہ، ان کی دولت، ان کی توانائی، ان کی کتابیں، ان کی یونیورسٹیز ساری ایک طرف اور اللہ والے کی محنت ایک طرف۔ انہوں نے نہ دنیا میں جب یہ زمین کے اوپر تھے نا تب بھی تم کو نہیں چھوڑا تھا۔ سالار صاحب کو جس نے دیکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، یا جن بزرگوں کو جنہوں نے دیکھا ہے، یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، ان کے دیکھنے والے موجود ہیں، کسی کو پریشان دیکھ کر یہ ہنستے یا پریشان ہوتے ہیں۔ آج کل کا ٹرینڈ ہے نا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا تو رسی پھینکنے کے بجائے انہیں کیا کر رہا؟ جیب میں ہاتھ ڈال کے کیا نکال رہا؟ موبائل نکال رہا۔ پہلے بولتا ایک ریل تو بنا لے، تو لائیو ہے، مسئلہ لائیو ہے، 25-50 میرے فالوورز بڑھ جائیں گے، 100-200 ویوز بڑھ جائیں گے، اس چکر میں وہ اپنا اسمارٹ فون نکالتا ہے، اگر چیک وہ اسمارٹ ہے کہ نہیں، اور نکال کر اس کی ریل بناتا ہے۔ اتنی دیر میں رہتا ڈوبنے والا انتظار کرتا، انہیں پانی کو یہی تھوڑی بولیں گے فرشتے کو بھائی ذرا ٹھہر، ملک الموت تھوڑا انتظار کر لے، سامنے والا ریل بنا رہا، ریل بنا کے فون رکھیں گا، فون رکھ کے رسی پھینکیں گا، اس کے بعد نکلنے کا موقع دے، اتنی دیر میں نہیں نکل جا رہا۔ تو یہ دور اب چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ریل بنا رہی۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا اللہ والوں کا؟ کسی کے گھر میں اگر پتا چلا کہ کوئی بیمار ہے تو یہ ریل نہیں بناتے تھے، یہ فیل کرتے تھے۔ ان کے پاس ریل نہیں تھی، ان کے پاس فیل تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی کٹیا سے نکلتے تھے اور اپنی کٹیا سے نکل کر اس بیمار کے پاس جاتے تھے اور بیمار کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ صرف مسجد میں ملنے والا نہیں، حدیث قدسی ہے۔ دیکھو پریکٹیکل بنو، حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی قیامت میں ابن آدم سے یعنی تم سے سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا مولا تو اور بیمار
تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، مکان اور مکانیت سے پاک ہے، تو نیند سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے۔ اے اللہ تو خالق ہے، تو کیسے بیمار؟ توجہ، اللہ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، تیرے پڑوس میں ایک شخص تھا، میرا بندہ تھا، اور وہ بیمار تھا۔ توجہ ہے آپ کی، میرا بندہ تھا اور وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو اپنے رب کو اس کے پاس پاتا۔ توجہ، تھوڑی دیر کی بیماری، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس تجھے ملتا۔ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا پروردگار تو اور بھوکا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں ایک شخص تھا جو بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تیرے رب کو پا لیتا۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہاں تک بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بے ستر تھا، یعنی میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ تو بندہ پریشان ہو کر کہے گا مولا تو کیسے بے کپڑا ہو گیا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں غریب تھا جس کو جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اگر تو اسے کپڑا پہنا دیتا تو اپنی رب کی رضا کو پا لیتا۔ ایک طرف ان بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کہاں ملتا ہے، اور ایک ہم ہیں جو مارے پھر رہے ہیں، چلہ 40 دن کا، 4 مہینے کا، 8 مہینے کا، اس کو خود نہیں معلوم کہاں پھر رہا انہیں، اس کو خود خبر نہیں ہے۔ دیکھو، گھر کے پڑوس میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بیمار کی عیادت کر لو تمہیں اللہ مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دو تمہیں اللہ مل جائے گا، ننگے کو کپڑا پہنا دو تمہیں اللہ مل جائے گا، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو تمہیں اللہ مل جائے گا، اور جسے اللہ مل جاتا ہے اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جس کو کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے، خالی دیکھ رہا انہیں کیسا بنا رہا، کیسا بیچ رہا، کیا کر رہا، کیسا ڈال رہا، بٹی میں ڈال رہا، اس کو کیسا سونے میں تبدیل کر رہا، کیسا ہار بنا رہا، فل نالج آ جاتی ہے اس کو۔ اس کے بعد اگر کوئی سونے کی بات کرے تو انہیں دھن 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 بولنا شروع کر دیتا، پوری انفارمیشن دے دیتا آپ کو۔ آپ بولے بھائی آپ سونار ہے، سونار نہیں ہوں بھائی، سونار سے دوستی ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ میڈیکل ہال ہمارے رفیق قادری صاحب کی تھی، دیکھیے ابھی کتوں کی نہیں معلوم یہاں پہ، ان کے پاس اگر کوئی میڈیکل ہال پہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی دوست رہتے نا ٹائم پاس، کاروبار تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، چلو میڈیکل پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیں گے، انہیں میڈیکل پہ بیٹھ گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ گیا، روز آ کے بیٹھا، اس کو معلوم ہو جاتا بخار کو کیا دیتے، پیٹ کے درد کو کیا دیتے، سر کے درد کو کیا دیتے، کھانسی کو کیا دوا دیتے۔ کوئی بولے کھانسی ہو رہی تو انہیں بولتا جاؤ بینیڈرل پی لو۔ ارے تیرے کو کیسا معلوم رہی؟ ارے میں ڈاکٹر نہیں، میڈیکل نہیں، میڈیکل والے کے بیٹھتا ہوں۔ تو تھوڑا تھوڑا تو مل جاتا، ملتا نہیں بولتا، بولو ملتا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہی بزرگوں کی صحبت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ مولا کر لیا، اس کے بعد کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین۔ تم جید نہیں بن سکتے تو کسی جید کے ساتھ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ایسی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہم، اسی لیے شہزادے غوث اعظم وہاں پہ جا کے پڑھے۔ ابھی عقل کے اندھے پاگل ہیں آج کل کے، وہ رہے اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، علی دیوان ہو، اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے، تمہارے خلاف ہے۔ ڈنکے کی چھوڑ بولتے، جوتی کی نوک پہ رکھ کے بولتے، کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں، پورا ہندوستان اکیلے پھرتے۔ جو سیدوں کا وفادار ہے ہم اس کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ انہوں نے، حالانکہ وہ جید تھے، کیا تھے؟ جید تھے، سید نہیں تھے، جید تھے۔ ایک مستند سرٹیفائڈ سید زادہ بول رہا، جید تھے، کیا تھے بولو؟ جید کس کو بولتے؟ کسی بھی کام میں مضبوط کھرا اترنا، 100 میں سے 90 نہیں، 99 بھی نہیں، 100 میں سے 100 on 100،
100 आउट ऑफ 100 रहे तो जय्यद होता, हालांकि वो जय्यद थे, लेकिन इनकिसारी क्या थी? आजकल के पिट्टों का कुछ भी नहीं है। फतावे रज़विया का एक फतवा बोले तो मुँह करता उन्हें, उसको पढ़ना आता ना लिखना आता। हमारी हजरत, पहले तुम्हारी हजरत को तुम पहचाने नहीं, हम पहचाने। उन्होंने क्या बोले गौसे आदम की बारगाह में, ए रजा यूं ना बिलक। अब बिलक बोले, परेशान मत। बिलक किसको बोलते? बच्चा रोता नहीं, बिलक बिलक के मौलाना, बिलक बिलक के रोता बच्चा, तो बोले बिलक मत, रोने की जरूरत नहीं। तू जय्यद नहीं है तो क्या हुआ? तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ? सैयदे जय्यदे हर दहर है आका तेरा। बोले गौसे आजम की दामन जिसका तूने दामन पकड़ा है ना, वो सैयद भी है, जय्यद भी है, और एक जमाने का नहीं, हर जमाने का है वो। सैयदे जय्यदे हर दहर है, हर दहर, हर जमाने में वही जय्यद है। तो वो क्या फरमा रही? वो हर जमाने में गौसे आजम काफी है। तुम लोग 100 साल नहीं हुए गौसे आजम को छोड़ दिए, छोड़े नहीं छोड़े। मैं बोला बेटा कहाँ जा रही? मत जाओ। वो बकरों का रेवड़ देखिए, चरवाहे क्या करते हैं, बास बकरियां इधर चले जाती है, बास बकरियां उधर चले जाते हैं। तो उन्हें क्या करता, जो अच्छे वफादार रहते हैं, जिनको लाइन मालूम रहती है, वो रुके हुए रहते। तो चरवाहा क्या करता, कभी जाके उधर से पकड़ के लाता, इधर से पकड़ के लाता। जो अच्छे रहते वो वहीं से रहते, जो बदमाश रहते भाग जाते। है तवज्जो? शहजादे गौसे आदम फरमाते थे कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। शहजादे गौसे आदम, राज क्या है? सरकार फरमाते थे राज पे गौर करो। कई लोगों से पूछे, बगला झांक रहे, लेकिन हजरत नहीं मालूम, हजरत नहीं मालूम। कहां से मालूम बेटा? ये सीने का इल्म है, ये चिलम का इल्म नहीं है, ये सीने का इल्म है, ये पाक सीनों का इल्म है, ये इल्म लदुन्नी का मामला है। शहजादे गौसे आदम फरमाते थे इसमें हिकमत और राज ये है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों से बकरियां इसलिए चरवाई हैं कि चरवाहा जब बकरियां चराता ना, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते तो पीछे पीछे आते, कुछ इधर चले जाते, कुछ उधर चले जाते, कुछ उधर भाग जाते। तो अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब तेरी उम्मत में भी कुछ ऐसे होंगे जो अबू बकर सिद्दीक की तरह पीछे पीछे आएंगे, जो उमर की तरह आएंगे, जो सलमान की तरह आएंगे, जो अबूजर की तरह आएंगे, जो अबू हुरैरा की तरह आएंगे, जो मिक़दाद की तरह आएंगे, जो तेरे जानिसार साहब, और कुछ ऐसे बदमाश होंगे जो आएंगे और भाग भी जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें तू बुला लेगा तो आ जाएंगे, वफादार बन भी जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने बगलों में बुत भी लेकर आएंगे। उलमा से पूछिए, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा कि आप रफ़े यदैन क्यों कराते हैं? तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन नमाज के दरमियान किया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा कुर्बान जाएं, हम जिनके मुक्तदी हैं, जिन वो हमारे मुक्तदा हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने रफ़े यदैन, यानी आप देखें अहले हदीस को रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर, रुकू में उठने के बाद अल्लाहु अकबर, बार बार आता ही लाता। तो इमाम आज़म ने इसकी तहकीक करके फरमाई कि रसूलुल्लाह ने हमेशा नहीं किया रफ़े यदैन, हाँ जब मुनाफिकीन बुत छुपा के लेकर आए। तो आका क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 4 आंखें दी हैं, मैं सामने जिस तरह देखता हूं पीछे भी उसी तरह देखता हूं, मेरे कल्ब में भी अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं। हुजूर को खबर हो गई कि पीछे बुतों को मुनाफिकीन ने अपने कंधों के नीचे, बगलों के नीचे दबा कर रखा है। हुजूर ने रफ़े यदैन किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, गिर गए बहुत, भाग गए। तो शहजादे गौसे आदम फरमाया करते थे कि अल्लाह ने पैगंबरों से बकरियां इसलिए चरवाई हैं कि ए हबीब कुछ ऐसे होंगे जो वफादार तेरे पीछे पीछे आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुतनफ्फिर होकर भाग जाएंगे। ए मेरे हबीब दिल छोटा ना करना, उनको मना कर लेकर आना। कुछ ताकतवर होंगे जो तेरे पीछे पीछे आएंगे, कुछ मासूम होंगे जिनके पैर लड़खड़ा जाएंगे, जो गिर जाएंगे। ए हबीब अगर वो गिर जाएं तो अपने कांधे पर उन्हें उठा लेना, जैसा चरवाहा बकरियों को उठा लेता है। तो इसमें ये हिकमत है, क्या है बोलिए? ये हिकमत है। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हमको कोई बुग़्ज़ इनाद, ये गलत बात है अगर कोई बोलता है, नहीं है, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने गौसे आज़म पिराने पीर की निस्बत ही को अपना सब कुछ जाना है। क्या जाना है बोलिए भाई? इल्म का गुर्रा आजकल का, अगर मौलवी अच्छे लोग हैं मेरे पास आए, तशरीफ लाए, उलमाए कराम, मैं कदर करता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला की, इनके दिल में अहले बैत का अदब है, इसलिए है ये सच्चे
اعلیٰ حضرت والے ہیں اسی لیے آئے، اور جو سچے نہیں ہوتے وہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ ہاں کیا کئی کو نہیں آتے؟ طبیعت خراب ہو جاتی، سانس رک جاتی۔ کیا رک جاتی؟ سانس، کس لیے کہ ہم حق بولنے والے ہیں، ہم اس علی کی اولاد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق۔ ہم صورت دیکھ کر تقریر نہیں کرتے بیٹا، ہم حق بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنیادوں سے محبت کی ہے، اور آج کل کے کچھ ایسے بدنہاد ہیں جو اسی بنیاد کو ہلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مشہور تیسری جماعت میں ایک لیسن ہے، دیکھو، جس پیڑ پہ بیٹھے اس پیڑ کو نہیں کاٹنا۔ ایک نادان کیا کر رہا، پیڑ پہ بیٹھا، کلاڑی ہاتھ میں لیا، لے کے جہاں بیٹھا اس کچھ کاٹ رہا۔ تو استاد بولا ادھر کیا کر رہا بابا؟ تو بولے آپ بولے نا ڈالی کاٹ کے لو۔ ارے ڈالی کاٹ رہا، اوپر بیٹھ کے تو بھی نیچے آ جاتا۔ تو آج کل مسئلہ کیا ہوا کہ جس ڈالی پر اہل بیت اطہار نے اسلام کے گل کھلائے تھے، کربلا کی سرزمین پر اسی ڈالیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادوں سے دور کرنے کی بولو سازش ہے، اس سازش کو سمجھو اور سچے بنو۔ کیا بنو؟ سچے بنو، پرکھو، دیکھو، سمجھو۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سب کے سب بھٹک گئے، نہیں، آج بھی اچھے علماء ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اور اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، سادات کرام اور اہل بیت اطہار کے دامن سے بچ کے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں۔ کہاں جانا ہے بولو؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ اتنی محنت کئی کے واسطے؟ یہ نمازاں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو بھائی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ ان سے پوچھو آپ حج کرے ہو، زکوٰۃ دیتے؟ بولے ہو دیتا ہوں۔ نیک کام کرتے ہو؟ کرتا ہوں۔ حرام سے بچتے ہو؟ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مبارک، پکا جہنم میں جانے والے آپ۔ انہیں بولتا ہے پاگل واگل ہے کہہ رہے تو، کیسی بات کر رہا دیوانے پنے کی؟ میں اور جہنم میں پہلے اتنا بول رہا ہوں، نمازہ پڑھ رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، نہیں پھر کہاں جاتے آپ؟ تو جنت۔ کیا بولو؟ کہاں جاتے؟ جنت۔ والا آپ کے باپ کی جاگیر ہے، چلے جاتے۔ ساری چیزوں کے بعد ایک کنڈیشن لگا دیا اللہ۔ ہاں، ساری چیزوں کے بعد ایک کنڈیشن لگایا اللہ نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالح، یہ سب کر لو تو آؤ میرے حبیب کو اجرت دے دو۔ تمہارے کو دیکھو، رسول اللہ کو دینا دیکھو۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدوں کے حقوق بتائے، آج کل بھول گئے لوگ۔ کیا بتائے؟ سید زادہ جب آئے تو سید زادے کو مت دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، اونچے مقام پہ بٹھاؤ، اونچے، جو مانتے ان کو بول رہا ہوں، جو نہیں مانتے ان کو نہیں بول رہا ہوں میں۔ میرا خطاب ہمارے تبلیغی بھائیوں سے نہیں ہے، سمجھ، ان سے بھی کرتا ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے، مگر آج نہیں ہے، جو مانتے ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا لکھے؟ سیدوں کے حقوق بتائے امت پہ، جب وہ آئیں تو اونچے مقام پر بٹھاؤ، اور نیاز کے لڈو بانٹو تو سب کو 1-2 سیدوں کو 2-2، اور فرمائے کہ سادات کرام آئے تو اور ایک ان کا حق ہے، امت پر واجب ہے کہ ان کی دستبوسی کرو۔ اب دیکھو کتنے لوگ کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جھول۔ سمجھ لینا، دیکھ لینا، اگر کوئی بھی سادات سے، بھائی ہمارے کو ہاتھ چھوانے کا شوق نہیں ہے، پہلے کورونا چل رہا تھا، آج کل انفیکشن آ جا رہے ہیں، نہیں ملا ہے تو اچھا ہے، بول رہا ہوں، تھینک یو بول رہا ہوں میں، اچھا ہی ہے بھائی، نہیں ملا ہے تو کہاں کی ہاتھ لگا کے آگے ہمارے کو ملا تھا، بیڑی مارتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اس کے بعد آگے سگریٹ پی کے آگے ہاتھ ملا تھا۔ اب میں کسی سے ہاتھ ملایا تو لوہا ملا حضرت اب بھی دم مار گئے، کبھی بیڑی کی بو آ رہی، کبھی برسٹال کی بو آ رہی، کبھی گولڈ فلیگ کی بو آ رہی، لوہا یوں دیکھ رہا، بولا بھائی میرا قصور نہیں ہے، تمہارے سامنے بیٹھا اور 3 گھنٹے سے بیڑی مار کے آتا، ادھر سے کھٹ بول کے پچ بول کے پپو مار کے چلے آتا، اب پوری وہ یہاں پہ بس جاری۔ ارے بولا یا اللہ یہ کیا کروں میں؟ تو ایسا بھی ہوتا تو کبھی آگے تو سمجھنا نہیں، کوئی مار کے آگے لگا دیا سمجھنا، تو تھوڑی دیر تک وہ اثر رہ جاتا، سمجھے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت کیا فرمائے؟ سیدوں کی دستبوسی کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب
مصافحہ کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، کیا کرتا؟ مصافحہ، ہاتھ ملا رہا، ملائیے ہاتھ، السلام علیکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ دل میں اگر اخلاص ہو تو ان کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا۔ اب تو عام تیرے ابا دادا کے بیٹے سے ہاتھ ملایا تو گناہ معاف ہوتے، رسول اللہ کے خون سے ہاتھ ملایا تو کیا حال ہونا؟ پانی دو۔ اسی لیے وہ بڑے دانا تھے اور انہوں نے بڑے فائدے کی چیزیں بتائی ہے امت کو۔ کیا بتائی ہیں؟ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ان کی تربت پر، مگر بعد والے گڑبڑ کر دیے۔ اب زیادہ بعد والے بھی نہیں، اب حال میں اللہ سے دعا ہے، پھر آ جائیں گے پلٹ کے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھ لینا کتنا بڑا ہے انہیں۔ اب یہ دعا اللہ رسول کی نہیں مان رہا، تمہارے حضرت کی تو ہی مان لو، کم سے کم ان کی بھی نہیں مان رہی۔ اتنی دشمنوں تو پورے طریقے بتا کے گئے۔ کیا بتا کے گئے؟ دو جہاں میں خادم آلے، نہیں سنے نہیں آیا میں، کیا بولے؟ دو جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر، اور اعلیٰ حضرت مولا علی کا عشق دے کر گئے، تم لوگ عشق چھوڑ دیے۔ تو کیا کر رہی تم لوگ؟ شجرہ کیا ہے؟ کیا ہے شجرہ؟ پڑھے اعلیٰ حضرت کا شجرہ، یا الہی رحم فرما، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مشکلیں حل کر، مشکلیں حل کر، مشکلیں حل کر، کربلائے رد۔ بھول گئے پیارے، شجرہ بھی بھول گئے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بھی بھول گئے۔ ہم بھولنے نہیں دیں گے تمہارے کو۔ انہوں بولے تم رسول اللہ کا نام لیتے علی مرتضیٰ کا نام لینا ہے نہیں شجرہ؟ شجرہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے مولائی تھے، علی والے تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ کیا تھے؟ علی مولائی تھے۔ کیا تھے؟ مولائی تھے۔ اگر مولائی نہیں ہوتے تو اور 3-4 نامہ لاتے تھے شجرے میں، اس کے بعد رکھتے تھے علی کو۔ ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہی علی مرتضیٰ ہے۔ شجرہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اب بات تمہارے باپ نے تم کو اگر جنا ہے، اپنے ماں کی سچی اولاد ہے، شجرہ بدل لو، بدل دو۔ اگر علی نہیں چاہیے، نہیں بدل سکے، تربت سے اٹھ کے ڈنڈے ماریں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تم کو۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں کم سے کم شجرے کا تو لحاظ رکھ لو۔ حیدر حیدر نعرہ لگاتے طبیعت خراب ہو جا رہی۔ ارے میں بولا کیوں طبیعت خراب ہو رہی بابا آپ کی؟ تو میں نے کہا اصل میں اندر نفاق ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نفاق، منافقت ہے۔ اور منافقت اس وقت تک نہیں مٹ سکتی جب تک علی علی کا نعرہ نہیں لگایا جائے۔ اور یہ نسخہ رسول اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نسخہ صحابہ نے عطا کیا ہے۔ اور دیکھو کبھی بھی دشمن سے نقصان نہیں ہوتا، منافق سے بڑا نقصان ہوتا۔ بھائی 1 گھنٹہ دے دوں، بھائی 2 گھنٹے دے دوں، دیتے نہیں دیتے میاں، دیتے نہیں دیتے۔ جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے وہ آقا سوال کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، حکم نہیں، اللہ ڈائریکٹ دیتا، حکم تو دے دیتا۔ نماز جیسے پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے اللہ نے اور احکام قرآن میں صادر فرمائے ہیں، ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں مصطفیٰ تم سے سوال کرواؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہاری امت میں غیرت کتنی بچ گئی ہے۔ اے حبیب یہ تیرے وفادار ہیں، تیرے مانگنے پر اگر نہیں دیں گے۔ توجہ، سوال کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا، بولو سوال کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنا۔ اے حبیب تیرے طلب کرنے کے بعد اگر تیری امت تیرے نبی کی آیت سے مبدت نہیں کرے گی تو قیامت میں یہ مجھ سے جنت طلب کرے گا تو میں یہ جنت عطا کرنے والا نہیں۔ توجہ ہے، وہاں جا کے کیا مانگیں گے؟ رمضان میں دعا سکھائی حضور نے، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ کیا مانگتے دعا؟ بولو یا رو، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا، بولیے، بخاری کی حدیث ہے،
हुजूर फरमाते हैं कि रमजान में ये दुआ करो, आखिरी दहे में क्या करो, नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार, ए नाम तुझसे तेरी जन्नत तलब करते हैं। क्या करते हैं? जन्नत तलब करते हैं। और परवरदिगार हमें जहन्नम की आग से बचा ले, हम पनाह चाहते हैं तेरी, हमें बचा ले। अब कहाँ जा रहे हैं इतनी इबादत करके? बोलो कहाँ जा रहे हैं जी? अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जन्नत। कहाँ जा रहा है? जन्नत जाना है। तो जहाँ जा रहे हो वहाँ के बादशाह से दोस्ती करो। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा था कि दो जहां में खादिम में, इस जहां में नहीं बोले, यहाँ पे भी कर वहाँ पे भी कर, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर भी इनकी हुकूमत है, वहाँ पर भी उनकी हुकूमत है। इतनी बात नहीं समझे बेवकूफा, तुम्हें क्या करो। हम बोले तो बुरा मान जाते। तो दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह करो। तो खादिमे आले रसूलुल्लाह बनने का फायदा क्या है मालूम? नबी की आल अपने नाना की उम्मत का हमेशा भला चाहती है। तवज्जो, क्या चाहती है? क्या चाहती है? ये खुद भूखे रहेंगे तुमको खाना खिलाएंगे, ये खुद प्यासे रहेंगे तुमको सैराब कर जाएंगे, ये खुद जान कुर्बान कर देंगे तुम्हारी जान बचा देंगे, ये अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे तुम्हारे बच्चों को बचा लेंगे। क्यों? करबला की सरजमीन पर हुसैन शहीद करबला ने यही कर दिखाया। इश्क मोहब्बत आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और एक बात याद रखना, ये जो सिलसिला बातिन का निजाम है, अजमेर गए? कितने गए? माशाअल्लाह। गए ना सब? नहीं गए सवालों को तमन्ना है जाने की, है नहीं है? क्या मिलता वहां? पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा नहीं हो रहा। प्लेन से गए तो 20-25 हजार खर्च हो जाते, 10-15 हजार का तो टिकट नहीं हो जाता, होता नहीं होता। होटल में रहते नहीं रहते, खाना वाना होता तो पर हेड अगर प्लेन से गए तो 30-40 हजार आपके घर में खर्च हो जाते, 25-30 हजार। ट्रेन से जा रहे हैं 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को पैसा खर्च के जा रहे नहीं जा रहे। छोटे छोटे कमरों में रह रहे, धक्के खाते लाइन में ठहर रही, तकलीफा उठा रही, मौसम की सख्तियां झेल रही, जान को जोखिम में डाल रही। मध्य प्रदेश में ट्रेन गुजरी तो पुलिस वाले अंदर घुस जाते बंदूक लेके, कई के वास्ते डाकू आ रहे थे, लूट लेते बोले। देखे नहीं देखे? मध्य प्रदेश में लुटेरे रहते तो ट्रेन में जोखिम है, जान पे खेल के जा रहे नहीं जा रहे, कई के वास्ते जा रहे? दीवाने नहीं, बड़े शाने। इनको मालूम है कि हम जिस दरबार में जा रहे हैं वो दरबार में जाने वाला कभी खाली नहीं लौटा। अब गरीब नवाज जो देते हैं, या गौसे आजम बगदाद में जाने वालों को तो यहाँ पर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बैठो, यहाँ पर भी बुला कर देते हैं, लेकिन जो वो देते हैं वो नजर नहीं आता, और जो नजर नहीं आता उसी को हासिल करने के लिए जाहिर जाता है। क्यों? उसको मालूम है कि हमने गैब पर ईमान लाया है। युमिनूना बिल गैब है। और वो जो देते हैं गरीब नवाज, क्यों देते हैं आपको? बोलिए कि कैसा खजाना है मेरे ख्वाजा का, या निजामुद्दीन महबूब इलाही का, या कलियर के साबिर का, या गुलबर्गा के बंदा नवाज का, या हैदराबाद के सरकार मूसा कादरी का, जो 200 साल से 600 साल से 800 साल से देते चले जा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो। अकबर अखंड भारत का इतना बड़ा बादशाह, बारिश नहीं मिलता, बारिश नहीं होता, और बादशाह को बड़ी फिक्र है, इतनी बड़ी हुकूमत तो मैंने कायम कर दी। ये किस्से कहानियां नहीं है प्यारे। वो जो बाद में मुर्तद हुआ, लेकिन उसे भी पता था कि कहीं और से मांगो नहीं मिलेगा, मैं ऐसी चौखट पर जाऊंगा और ऐसे दरबार में जाऊंगा कि ये जिसका खानदानी वस्फ है। तवज्जो, देखो आदमी जब मांगता है, अगर कमजर्फ से मांगे, नया अमीर, जुम्मा दौलत आ गई,
السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیکھتا ہی نہیں آپ کی طرف. ارے اس کی کیا جوڑی گاڑی کیا خرید لیا، موبائل فون کیا لے لیا، دکان کیا کھول لیا، دیکھ رہا ہے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جلدی جلدی میں رہتا ہے 500. ادھر سے بڑے خاندانی رئیس صاحب ہے، لٹے پٹے کی حالت میں بھی رہے تو رئیس خاندانی چوتا، انہوں بیٹھے السلام بیٹا بابا کچھ مدد کی ضرورت ہے. اچھی بات نکال، ادب احترام سے دیتا. تو لینے والا کیا بولتا ہے ان کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے پاس بھی پیسہ ہے. تو دیکھنے والا بولتا بات اتنی ہے اس کے پاس نیا ہے، انہیں خاندانی ہے. کیا ہے؟ تو خاندان کی پرمپرا ہے. ہمارے عبدالعلیم سوداگر بیٹے رئیس ہے ماشاءاللہ ناجڑے کے. ہمارے صدر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عتیق صاحب. آپ بھی ناجڑے میں رہتے ہیں لیکن بسمت میں میلاد کمیٹی کے حوالے سے بہت خدمت انجام دے رہے ہیں. سفیان بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور ان کو جزائے خیر دے. گزشتہ سال میلاد شریف کی محافل کے دوران انہوں نے 29 شادیاں کی. اجتماعی کتنی؟ بولو اب ہے کہ کوئی اجتماعی کی تیار ہے تو بولو. پہلی دوسری نہیں، پہلی جتنے اس کی ذمہ داری ہے. 29 شادیاں کرے ماشاءاللہ، بہت بڑا کارنامہ ہے. بسمت والے خوش نصیب ہیں کہ عتیق صاحب کے جیسے، ان کے رفقا کے جیسے، مفتی صاحب کے جیسے لوگ اس شہر میں بستے ہیں. آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے بیٹا کہ کسی اور کے لیے وقت خراب کرے، ہے کہ نہیں؟ بولیے. بہت بڑی محنتوں کے بعد انہوں نے گزشتہ سال 29 شادیاں کی اور کہہ رہے ہیں کہ اب کے چونکہ حضور کا 1500 سالہ جشن میلاد ہے، انہوں نے طے کیا ہے کہ 30 سے زائد شادیاں اجتماعی کروائیں. 1 لاکھ روپے. کتنے؟ 1 لاکھ روپے فی کس خرچہ آ رہا ہے. کتنا آ رہا ہے؟ 30 لاکھ روپے خرچ رہے ہیں تاکہ آپ کے اطراف میں رہنے والی بچیوں کی اور بچوں کی جو شادی نہیں کر سکتے پیسے کی وجہ سے پریشانی حال میں، ایسے لوگوں کی خدمت کرے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جتنے بسمت کے رہنے والے لوگ ہیں میں ان سے ایک خواہش کروں گا کہ آپ کا بھی کام ہی ان کے ساتھ جڑیے. یہ خاندانی لوگ ہیں، کیونکہ نیا امیر جو ہوتا نا انہیں نہیں سوچتا ملت کے بارے میں، اس کو صرف اپنے تجوری بھرنے کی فکر رہتی ہے. لیکن جو خاندانی آدمی ہوتا نا اس کی پرمپرا رہتی. کیا رہتی؟ انہوں ان کے بابا کو دیتے ہوئے دیکھے. کوئی بھی آتا، الحاج عبد المنان صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کوئی آتا تو انہوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. 10 دیتے تھے، 20 دیتے تھے، 50 دیتے تھے، 100 دیتے تھے. دیتے نہیں دیتے تھے. انہوں بھی دیتے، ان کے بچے بھی دے رہے ہیں. جتنے سیٹ ہیں خاندانی لوگ ہیں یہ بھی دیتے. یہاں پہ بھی ایک سخی بیٹھے ہوئے دیکھو واجد صاحب، دیکھ لو پکڑ لو کبھی بھی نہ دے، بہت مارے ہیں. یہاں پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتے، لوگ کبھی نہیں لوٹاتے. تو ایسے لوگ کیوں دیتے؟ پیسہ سب کرنے ہے نا، پرمپرا ہے. کیا ہے بولو؟ باپ کو دیکھے، انہوں اپنے باپ کو دیکھے، انہوں اپنے باپ کو دیکھے. کیا دیکھے؟ ضرورت مند آئے، محتاج آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹنے پائے. غریب نواز کے پاس جب تم جاتے ہو، وہ اس علی مرتضیٰ کی اولاد ہے جس نے رکوع میں خیرات عطا کی. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی. تو وہ کب تم کو خالی ہاتھ لوٹانے والے ہیں؟ تو غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ غریب نواز کا تنہا نہیں ہے، وہ مولا علی مشکل کشا کا ہے. اور مولا علی کا جو کچھ ہے وہ مولا علی کا نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے. اب اگر کوئی بدنصیب ہوگا جو غریب نواز کی عطا کا انکار کرے یا کسی ولی کامل کی عطا کا انکار کرے تو دراصل اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کی عطا کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ رب قدیر کی عطا کا انکار کر رہا ہے. دینے والا تو اللہ ہی ہے. کون ہے بولو؟ دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یوتی وانا قاسم. اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. کیا ہوں؟ تقسیم کرنے والا ہوں. دیکھو جس کے پاس جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کے ڈسٹریبیوشن سینٹرز اتنے بڑے ہوتے نہیں ہوتے. کسی شہر کی آبادی 10 لاکھ. کتنی؟ 10 لاکھ. ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر رہا تو بس ہوتا. ہاں 3 مہینے لائن میں ٹھہرنا پڑتا، مکہ مر جاتا. تو بڑا اسٹیٹ کیا کرتا، بڑا آرگنائزیشن والا کیا کرتا، یہ راشن کارڈ کے دکان ہوتے دیکھو وہ دینے ہوتے. شہر میں ایک ہی لگ دو راشن کی دکان، پتہ چلتا پھر آٹے دال کا بھاؤ.
وہیں لائن لگی ہوئی رہتی ہے. تو راشن کارڈ والے کیا کرتے ہیں, ریشننگ کمپنیز جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتی, فوڈ اینڈ یہ سپلائی والے جو منسٹری ہوتی, انہوں کیا کرتے ہیں, ہر محلے کی ہر گلی میں آبادی کے حساب سے ایک راشن اسٹور بنا دیتے. بناتے نہیں بناتے؟ لیتے نہیں لیتے آپ راشن سے؟ لیتے نا. پہلے تو لینا ہی پڑتا تھا, چولہا ہی نہیں چلتا تھا گھر میں. گیس کے آنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب گیس سلنڈر عام نہیں تھے تو کیروسین راشن اسٹور پہ ملتا تھا. فیئر پرائس ریشن شاپ لکھا ہوا رہتا تھا اس کے اوپر. آپ میں راشن شاپ بولتے نا, ہاں راشن کی دکان پہ. تو جب تک چولہا نہیں جلتا تھا, جہاں شکر نہیں ملتی تھی, گیہوں نہیں ملتا, 100 پیسے لینا پڑتا تھا. تو اگر ایک ہی دکان رکھتے تھے تو شہر کے 10 لاکھ لوگوں کو ایک طرف جانا پڑتا تھا. تو حکومت نے کیا کیا, توجہ ہے, کون سی حکومت؟ ہندوستان کی حکومت. توجہ ہے, کس کی حکومت؟ متقی پرہیزگاروں کی نہیں, نمازی روزے داروں کی نہیں, حج و زکات ادا کرنے والوں کی نہیں. حکومت, ہندوستان کی حکومت نے کہا ایسے تو مشکل ہو جائے گی, کیوں نہ ہر علاقے میں راشن شاپ ڈال دی جائے, کہا کہ اور پھر کارڈ بھی دے دیا جائے. اب دیکھیے یہ علاقے کو کیا بولتے ہیں, خانے عالم. دوسرا علاقہ کیا ہے قریب میں, جھنڈا چوک. خانے عالم کا رہنے والا خانے عالم کی ریشن شاپ سے لے سکتا. توجہ ہے. جھنڈا چوک کے جا کے اسٹور کو بولا تو نے بولتا بھائی تیرا راشن کارڈ خانے عالم کا ہے تو خانے عالم کی دکان پہ جا. توجہ ہے, تو خانے عالم کے فیشن کارڈ پہ جا. ارے اس سے کیا ہوتا بھائی, دینے والے تو تم لوگ نہیں بولے, تیرے حصے کا وہاں چلے گیا, تیرے حصے کا وہاں چلا گیا, وہاں سے لے لے. تو بلا تشبیہ بلا تفصیل مدینے میں حکومت قائم ہوئی. سلطان میرا آقا ہوا اور آقا نے دیکھا کہ میں تو جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو حضور نے مولا علی مشکل کچا کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا من کنت مولا ہوں فعلی و مولا, میں جس کو دیتا تھا علی اس کو دے گا. دیتا تھا. بھائی مولا کا مطلب کیا ہے؟ وہ نے جو تم نکالے, تمہارے باپ کی بھی نہیں سنتے, دادا کی بھی نہیں سنتے. ہم جو ہمارے باپ دادا بولے وہی سنتے, کوئی اجارہ داری نہیں ہے. من کنت مولا ہوں فعلی ہوں مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. یعنی میں جس کا حاجت روا علی اس کا حاجت روا, میں جس کی ضرورت پوری کرتا تھا علی اس کی ضرورت پوری کرے گا. میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا, میں جس کا پیر ہوں علی اس کا پیر ہے, میں جس کا مرشد ہوں علی اس کا مرشد ہے, میں جس کا رہبر ہوں علی اس کا رہبر ہے, میں جس کا ہادی ہوں علی اس کا ہادی ہے. جسے میری ضرورت تھی اسے علی کی ضرورت ہوگی. یہی تو طریقت ہے. یا الہی فضل فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, اور مشکلیں حل کر چاہے مشکل کجا کے واسطے. ہم عید غدیر پہ من کنت مولا بولے تو جھگڑا, شجرے میں اعلیٰ حضرت فرما کے گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی عقل کا پھیر ہے, موضوع انعام ہے, یا تو ڈی این اے کرا لو یا آکے علی پاشا کے ہاتھ پہ توبہ کرو. ڈی این اے کا خرچہ بھی دینے تیار ہوں میں, اور توبہ کے لیے تو دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. سادات کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی دروازے بند نہیں کرتے. تو یہ جو طریقت کا نظام ہے, یہ کیا ہے بولو, یہ جو طریقت کا نظام ہے. مولا کائنات شیر خدا ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں. بالکل یہ درگاہی نظام پر اپنی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, ظاہر کے جتنے علوم تھے, یہ بندہ نواز نے, مصنف عبدالرزاق نے, سب نے اس کا حوالہ دیا ہے. سرکار بندہ نواز بھی فرماتے ہیں, اور مشکات النبوہ میں میرے جد آرا میں 250 برس پہلے سرکار سیدنا غلام علی قادری المصطفی جو تیسرے نظام کے استاد بھی رہے ہیں, پیر بھی رہے ہیں ان کے خاندان کے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا حضور کے پاس آئے اور حضور بڑے فکر میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے اللہ کے رسول, اور مولا نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ظاہر کے جتنے علوم تھے یعنی شریعت کے, وہ سب نے آپ تو ہم کو سکھا دیے,
سرکار علی چاہتا ہے کہ کچھ اندر کی بھی بات ہو جائے، کچھ اندر کی یعنی باطن کی بھی بات ہو جائے۔ سرکار کی جو باطن کی طریقت کس کو بولتے؟ باطن۔ شریعت ظاہر تو طریقت باطن ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے آج کل گاؤں میں دیہاتوں میں کیا چل رہا؟ خالی طریقت لے کے پھر رہا ہوں۔ ارے گنجا کیا سر پہ کنگا کریں گا؟ سمجھ رہے؟ شریعت اگر بال ہے تو طریقت اس کی مانگ ہے۔ اگر کوئی ڈھکوسلا کرا، شریعت نہیں جانتا، خالی طریقت بولا تو انہیں جھوٹا ہے۔ اس کو چاہیے کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے جاؤ اہل ذکر سے پوچھو۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جاؤ اور جا کے بیٹھو۔ اور اگر کسی عالم کو طریقت نہیں معلوم تو صوفیہ کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھو۔ تمہارے کو بھی بس چارہ نہیں ہے، ان کو بھی چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک ساتھ تھے فائدے میں تھے، الگ ہو گئے نقصان میں۔ جب تک ساتھ تھے راج کر رہے تھے، الگ ہو گئے مار رہے، پکڑ کے مار رہے، اہل حدیث مار رہے نہیں مار رہے، مسجدوں میں مسجدہ بنا رہے بولو یار، ہر طرف پھیلتے چلے رہے۔ کئی کو انتشار سنیوں میں، میرے حضرت بڑے تیرے حضرت بڑے، میرے مولانا بڑے تیرے مولانا بڑے، میرے پیر بڑے تیرے پیر بڑے۔ نہیں پڑے بابا، کوئی بڑے نہیں۔ یہ سب جس کے در پہ پڑے انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ جاؤ ان کے در پہ پڑ جاؤ، ان کی غلامی کرو۔ اور ان کی غلامی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ منصب کیا ہے بولو؟ فلاح، خیر، لوگوں کی بھلا۔ مولا تشریف لے کر گئے، حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ باطن کے بارے میں کچھ۔ حضور اڑ گئے، چشمان مبارکہ میں سرکار کے آنسو جھیلنے لگے اور حضور نے مولا کائنات کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر ارشاد فرمایا علی، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب تک کوئی باطن کے بارے میں پوچھے نا اے حبیب دینا نہیں۔ جب تک کوئی سوال نہ کرے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے حبیب، اس وقت تک نہ دینا جب تک کوئی مانگے نہ۔ علی تو نے مانگ کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہیں سے طریقت کا آغاز ہوا، وہیں سے امامت کا آغاز ہوا، وہیں سے رسول اللہ کے جانشین مولا کائنات شیر خدا بنے۔ اسی لیے شجرے میں رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ کا نام آیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے شجرے میں رسول اللہ کے بعد بولو مولا علی اور رسول اللہ کیا دے کر گئے شیر خدا کو؟ بولو کیا ذمہ داری دے کر گئے؟ اے علی میں جا رہا ہوں، میری امت کا خیال رکھنا۔ کیا رکھنا؟ میری امت کا خیال رکھنا، انہیں راستے سے بھٹکنے نہ دینا، انہیں فطروں میں پڑنے نہ دینا، انہیں کفر کی طرف جانے نہ دینا، انہیں شرک کی طرف جانے۔ یہ ذمہ داری دے کر گئے مولا کائنات کو۔ اور مولا کائنات جاتے جاتے امام حسن مصطفیٰ کو یہ ذمہ داری دے کر گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام حسن نے یہ ذمہ داری امام حسین کو دے دی اور دے کر کہا بھائی تمہاری جان جا سکتی ہے لیکن ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے، امت کا خیال رکھنا ہے۔ علی اصغر کٹتا ہے کٹ جائے، علی اکبر کی جوانی قربان ہوتی ہے ہو جائے، عباس کے بازو کٹتے ہیں کٹ جائے، زینب کی اگر چادر چھنتی ہے چھن جائے، لیکن اے بھائی جو ذمہ داری تم کو ہمارے نانا نے دی ہے اس ذمہ داری کو تمہیں پوری کرنا ہے۔ یہی ذمہ داری لے کر سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے۔ کیا لائے تھے بولو؟ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے اور اسی ذمہ داری کے چھوٹے راشن شاپس، چھوٹے راشن شاپ پورے ہندوستان میں ہیں اور اسی ایک راشن شاپ کا نام مولوی سالار قادری کی۔ ان کے پاس اپنا نہیں ہے، نہیں اپنا نہیں ہے، ان کے پاس مدینے کے تاجدار کی دولت ہے۔ کبھی بغداد کے ٹکڑے بانٹتے ہیں، کبھی نجف کے ٹکڑے بانٹتے ہیں، کبھی مدینے کے ٹکڑے بانٹتے ہیں تو کبھی اجمیر کے ٹکڑے لے کر بانٹتے ہیں، اسی لیے کہ وہاں خزانوں میں کمی نہیں، اس لیے یہاں پر عطا میں کمی نہیں۔ اسی لیے 25 سال گزر گئے اس کے بعد بھی آ رہے لوگ، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ آستانے در اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ یہ بانٹنے کا نظام علی مرتضیٰ کو دے دیا۔ علی تو بڑا سخی ہے نا، تیری آل بھی سخی ہے، تیری اولاد بھی سخی ہے، اور اتنی سخی ہے کہ تیری سخاوتوں پہ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو۔ مولا سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، بی بی فضہ، یہ 5 لوگ 3 دن کے بھوکے ہیں، روزہ کیا، افطار کرنے لگے، سائل آ گئے،
روٹیاں اٹھا کر دے دی. بھوکے ہیں, پانی رکھا, 3 دن کے روزوں کی منت ہے, چاروں کو رکھنا ہے. بی بی فضہ سیدہ کی خادمہ بھی رکھ رہی ہے, اٹھا کر دے دیا. دوسرے دن پھر افطار کرنے لگے, پھر ایک سائل آ گیا, کہا اللہ کے نام پہ ہے کوئی کھلا دے. مولا نے بھی دے دی, سیدہ نے دے دی, حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے دے دی روٹیاں. ابھی قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے, ابھی روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے. شہزادوں پہ توجہ ہے. ایک دن کا روزہ, روٹیاں دے دی. دوسرے دن افطار, روٹیاں دے دی. پھر پانی پی کر روزہ رکھ لیا. تیسرے دن کا افطار, پھر روٹیاں دے دی. یعنی 3 دن بھوکے ہیں, 3 دن پیاسے, صرف پانی پی کر روزے رکھ رہے ہیں. تیسرے دن جب دیا تو خدا کی قدرت بے چین ہوئی. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل منظر دیکھا؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں مولا دیکھا. ایسی سخاوت دیکھی تو مجھے کہنے دیجیے. جبرائیل نے کہا ہوگا پروردگار ہزاروں سال سے اس دنیا میں آ رہا ہوں, ایسی سخاوت تو آج تک نہیں ہے. ارے بڑے تو بڑے بچوں کی سخاوتوں کا یہ عالم کہ 3 دن بھوکے پیاسے اور دروازے پر سائل آتا ہے دیکھتے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارے یہ وہ لوگ ہیں, کون ہے بھائی؟ علی ہیں, بولو. فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا. کون ہے؟ امام حسن, امام حسین. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو خود نہیں کھاتے ہیں, بھوکے کو, یتیم کو, اسیر کو خود نہیں کھا کر کھلاتے ہیں, اور لِوَجْهِ اللَّهِ خالصۃً, اللہ کی رضا کے. تو یہ ہے اہل بیت کا مشن. کیا ہے بولو؟ بولو کیا ہے؟ اہل بیت کے اطہار کا مشن اپنے محلوں میں یا گھروں پر پردے لگانا نہیں ہے. اہل بیت کے اطہار کا مشن گھروں میں ناچ گانے کرو, بولو نہیں ہے. اہل بیت کے اطہار کا مشن بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. کیا ہے بولو؟ بھوکوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو. اور یہی کام اولیاء اللہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشن پر ہے. مشن الگ الگ ہوتے بابا. ایک علم کا مشن ہوتا, کیا ہوتا؟ علم کا مشن جو ہے وہ علماء چلا رہے ہیں. خالی کتاب پڑھے تو پیٹ بھر جاتا. مولانا کے پاس جا کے بولو بھائی صاحب بھوکا ہوں, تو مولانا صاحب کیا بولتے ہیں؟ ہاں بیٹا کتاب پڑھیں گے بولتے ہیں, کھانا نکالتے. ارے بولو تھکے گا؟ ارے کیا اتنی اچھی تقریر ہوئی, تھکے تم؟ تھکے تو ختم کر دو. ناجل والے نہیں, پیچھے والے بولو. تم لوگ تو بیٹا فیات کا مطلب ہی فجر. ارے اتنی تو نہیں بیٹے, آسان کا ہو کیا ہے. فور فرنٹ پہ ہو, پیچھے پیچھے بڑے. ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ماشاءاللہ. اصل جیالے شیرا تو یہاں بیٹے بس. یوتھ نوجوانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے بیٹا. تم وہاں پیچھے ہے تو اس لیے ہم